اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم معاملے کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر کا قانون، جس کو آپ آسان الفاظ میں ہم جنس پرستی کا قانون کہہ سکتے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر اس قانون کو باقاعدہ پاس کر لیا گیا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ، اور ابھی آخری فائنل ہے کہ اجلاس ہونا باقی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ٹرانسجنڈر کا قانون یہ ہے کیا چیز۔ بہت سارے لوگ ابھی تک اس حوالے سے مختلف لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، اور بہت سارے حضرات اس حوالے سے بڑے لا علم ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز۔ تو یہ جو قانون ہے، اصل میں یہ خواجہ سراؤں کے تحفظ کے خاطر یہ شروع میں قانون بنایا گیا تھا، اور بڑا ایک خوشنما نعرہ دیا گیا کہ جی اس میں ان کو بڑا پروٹیکشن ملے گا، تحفظ ملے گا، ان کی جاب کے حوالے سے، معاشرے کے اندر جو ہے نا رہن سہن کے حوالے سے دوسروں کے مساوی اور برابر حقوق ملیں گے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی، یہ بھی برابر کے شہری ہیں، برابر کہ یہ بھی لوگ ہیں، اور ان کو بھی باقاعدہ وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو کہ ایک شخص کو جو حاصل ہونے چاہیے۔ لیکن اسی کی آڑ میں 2018 کے اندر جب یہ قانون اسمبلی کے اندر پیش ہوا، تو لوگوں کو ان کی جو بھیانک جو نتائج تھے، خفیہ جو چیزیں اس کی آڑ میں جو یہ چیزیں عمل درآمد کی جانی تھیں، اس کے حوالے سے لوگوں کو علم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ بعد میں چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ قانون پیش کیا گیا، لیکن پھر قوم سلامتی کے اندر اس کو بھیجا گیا، اور وہیں پر ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے۔ اب پھر دوبارہ اس قانون کو باقاعدہ لانچ کیا گیا، اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو پاس بھی کیا جا چکا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات طے ہے۔ اب اس حوالے سے میں نے کافی کچھ دنوں سے مسلسل میں ریسرچ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی مسلسل اس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات پورے ملک کے اندر اس بارے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا قانون ہونے جا رہا ہے۔ یہاں تک میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جی جب 2018 کے اندر یہ قانون پیش کیا گیا، تو اس وقت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس حوالے سے اپنے درخواستیں پیش کی، اپلیکیشن نادرا کے پاس آئی ہیں کہ جی ہم اپنے جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ الامان الحفیظ الیاذ باللہ۔ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کے اندر یہ بات میں نے خود دیکھی کہ کئی ہزار کی تعداد میں انہوں نے فگر بتائی ہے کہ اتنی ہزار کی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ ہم اپنی خوشی سے اپنے جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر کے حوالے سے میں ایک ریسرچ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا اس کے حوالے سے، تو وہ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ جو میری گھر والی ہیں وہ گائنی کا یہ کام کرتی ہیں، علاج کرتی ہیں، تو جتنے بھی بچوں کی پیدائش انہوں نے کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے اندر 2000 بچوں کی تعداد میں انہوں نے ولادت کی ہے، لیکن ان میں سے صرف 2 بچے ایسے تھے کہ جن کی جو ولادت ہوئی ہے وہ اپنی فطری جو تخلیق ہے اس کے علاوہ ان کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی ان کے اندر کوئی عیب پایا گیا، وگرنہ 2000 کے 2000 جتنے بھی بچے پیدا ہوئے بالکل نارمل فطری طور پر پیدا ہوئے، ان کی جسمانی ساخت کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تعداد میں خارج سرا کی یہ تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ 1% بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی کی آڑ میں اب یہ ایک ہم جنس پرستی کا، بے راہ روی کا، ایک فحاشی اور عریانی کا ایک یوں سمجھو کہ قانون پاس کیا جا رہا ہے۔ آپ ایک بات تو طے ہے، میں آپ کو ایک دعوے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مغربی ممالک کی ہر آن ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو مسلم ممالک ہیں، بالخصوص ہمارا ملک، اس ملک کے اندر کسی نہ کسی طرح ہم فحاشی کو، عریانی کو ہم یہاں پہ لاگو کریں،
اور ان کا جو اپنا خاندانی نظام جو پارا پارا ہو چکا ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے، وہ ہر آن ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہے فحاشی اور عریانی کو اور جو ہے نا خوشنما نعرے دے کر، ہاں اچھے اچھے نعروں کے ساتھ جو ہے نا مختلف NGOs کو جو ہے نا بڑی بھاری فنڈنگ کر کے وہ ہر وقت یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جی ہم عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دے کر پھر ان کو اس طرح برابر لایا جائے تاکہ جو خاندانی ایک فطری اور پاکیزہ جو نظام ہے ان کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ بڑے پیمانے پر وہ کام کر رہے ہیں، کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو قانون پاس کیا جا رہا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اب اگر یہ قانون باقاعدہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے پھر بھیانک نتائج کیا برآمد ہوں گے، اس سے ہم اور آپ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایک شخص نادرا کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا کہ جی مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے یا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے عورت ہونا چاہیے۔ کوئی مرد جا کر یہ کہے کہ میں اپنے جنس تبدیل کر کر عورت بننا چاہتا ہوں تو فوری طور پر نادرا اس بات کا مجاز ہوگا کہ اس کو فوری طور پر عورت کا کارڈ بنا کر اس کو دے دے گا، یعنی قانونی طور پر ان کو پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی۔ یعنی پہلے اگر یہ ہم جنس پرستی کا، لواطت کا یا غیر فطری عمل کوئی بھی یہ کر رہے تھے، چھپ کر کر رہے تھے، اب قانون ان کو پاسداری اور حفاظت دے گا کہ تمہیں کوئی بھی منع نہیں کر سکتا، تم قانون کے اندر رہ کر یہ کام کر سکتے ہو۔ الامان الحفیظ، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے معاشرے کو؟ مجھے بتائیے، ایک وہ مرد جس کے 2-4 بچے ہیں، اب اگر وہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے جنس تبدیل کرنی ہے، مجھے عورت بننا ہے، ہاں مجھے عورت بننا ہے، اب پھر آگے جا کر وہ اگر عورت بن گیا ہے، کسی مرد سے شادی کرے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ معاشرے کے اندر کتنی بہرا روی، کتنے فحاشی عریانی پھیل سکتی ہے۔ برطانیہ جیسا ملک، وہاں پر بھی اگر کوئی شخص اپنے جنس تبدیل، حالانکہ وہاں پر یہ قانون پاس ہو چکے ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی شخص اپنے جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ باقاعدہ 2 سال لگ جاتے ہیں، میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، پوری میڈیکل اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر 2 سال کے بعد تفتیش کے بعد اس کے جنس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ زمبابوے ایک عیسائی ملک ہے، وہاں کے ایک صدر گزرے رابرٹ، بڑے غیرت مند، انہوں نے اپنے ملک کے اندر اس کو اجازت نہیں دی، بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا۔ کچھ ٹولے نے، کچھ جماعت نے وہاں جا کر اعتراض کیا کہ جی ہمیں اپنے جنس تبدیل کرنی ہے اور ہمیں اس کی اجازت دی جائے، تو انہوں نے پورے اس ٹولے کو گرفتار کر دیا، اور جو مرد بننا چاہ رہے تھے ان کو الگ گرفتار کیا، الگ قید کر دیا، جو عورتیں بننا چاہ رہے تھے ان کو الگ قید کر دیا، اور ان سے مطالبہ کیا کہ تم ابھی بھی بچے پیدا کر کے دکھاؤ۔ براک اوباما، اس نے بڑی تنقید کی زمبابوے کے اس صدر کے اوپر کہ جی، اور اس کی حمایت میں سامنے آئے، تو اس نے بھی امریکی ملک کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس نے کہا کہ جی عیسائی مذہب کے اندر تو اس غیر فطری عمل کی اجازت نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنے معاشرے کو تباہ برباد کریں؟ اور امریکی عوام کو بھی اس نے یہ پیغام دیا کہ تم ایک غلط راستے کی طرف جا رہے ہو۔ تو ایک عیسائی ملک، عیسائی ہو کر، کافر ہو کر اس بات کی ان کو غیرت ہے، اور یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ملک، اس کے اندر جو ہے نا ایک غیر فطری، غیر اسلامی اور ایک غیر شرعی، ایک اس پاکستان کے خلاف بھی میں کہوں گا کہ یہ کام اور قانون پاس ہونے جا رہا ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور ہماری پوری عوام، پوری قوم سو رہی ہے، کوئی اس حوالے سے پروٹیکشن، کوئی جو ہے نا احتجاج نہیں ہوا، کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کی۔ بڑی اس کے پیچھے تاریخ ہے، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اور کس کس لوگوں نے اسمبلی کے فلور پر آواز اٹھائی۔ چند مذہبی جن کا جو لوگ ہیں ان بیچاروں نے آواز تو اٹھائی ہے، اب آٹے کے نمک کے برابر ہے، ان کی آواز میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ترکی کے اندر چند دن پہلے میں نے دیکھا، ایک یورپ کے بیچ میں ایک ملک ہے، یورپ کا پورا اثر ہے، اس کے باوجود وہ ایسے غیرت مند لوگ ہیں، پوری عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور باقاعدہ بینر ان لوگوں نے اٹھا رکھے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے
کہ ہم اپنے ملک کے اندر اس قانون کو کبھی بھی پاس ہونے نہیں دیں گے. جو چند جو گروہ ہے لوگ یہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی نفی کی، ان کے خلاف نکل آئے. ہمارے معاشرے کے اندر پورے ملک کے اندر یہ قانون پاس ہو رہا ہے اور سب خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. خوب یاد رکھیے، میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے 4-5 سال کے اندر ایسے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ہاں آپ پھر یاد رکھیں گے جو مولوی صاحب نے بات کہی تھی وہ 100% سچ بات کہی تھی. خدا کے بندو، ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ. ہاں اپنے اولاد کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر کڑی نظر رکھو. جو گھر کے بڑے ہیں، والدین ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے. ہاں یہ سوشل میڈیا یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے. میں والدین سے کہتا ہوں، میں والدین سے مخاطب ہوں اس وقت. والدین جو اپنے نوجوان اولاد کو بڑے بڑے موبائل لے کر بے فکر ہو گئے ہیں. بچہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کیا سرگرمی ہے اس کی، 3-3 4-4 بجے تک رات میں موبائل میں لگا رہتا ہے. والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بس والد صاحب جو ہیں صبح کو اٹھ کر آفس چلے گئے، کام پہ چلے گئے، رات کو شام کو دیر سے واپس آ گئے، روٹین کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے. پیچھے اولاد کے حوالے سے کوئی تربیت کی فکر نہیں ہے. ہاں ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو مخلوط ماحول کے اندر بھیج کر اسکولوں کے اندر ڈال دیا، کالجز کے اندر ڈال دیا. موبائل اور سوشل میڈیا، کئی ہزاروں پیج فیس بک کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ایسے ہیں جو کہ قادیانی لابی چلا رہی ہے، کفار چلا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری اولادیں مرتد ہو جائیں. آگے چل کر ایسے فتنے کا دور آنے جا رہا ہے، ایسے بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں. تو ہمیں مکمل سرگرمی کے اوپر دیکھنا ہوگا. ہمیں دینی تربیت کرنا، دینی حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. والدین تو بڑے آپ پہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے جو ہے نا اولاد کو بھی، بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب ہے آگ سے بچاؤ؟ صاحب بہادر جب صبح کو نماز کے لیے اٹھتا ہے تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ آہستہ سے ہم دروازہ کھولتے ہیں کہ کہیں بیوی صاحبہ کی نیند نہ خراب ہو جائے. ہماری اتنی بھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ دروازے کی آہٹ اور آواز سے ہماری جو ہے نا اہلیہ محترمہ کی نیند خراب ہو جائے. آپ ان کو نماز کی تلقین تک نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کو، اولاد کو نماز تک نہیں جگا سکتے، اٹھا سکتے. کیوں بھائی؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ والدین اپنے اولاد کے حوالے سے فکر کریں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کے عقائد کی، ان کی نظریات کی آپ فکر کریں. مگر نہ آپ نے اگر سوشل میڈیا کے اور موبائل کے حوالے ان کو کر دیا، اللہ بچائے، اللہ بچائے. ایسے فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں کہ آگے چل کر ہماری اولاد، ہمارا معاشرہ ان فتنوں کے اندر نہ مبتلا ہو جائے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ اعوذ باللہ. بہرحال یہ صرف محض یہ جذبات میرے نہیں ہیں، یہ میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا را بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے. اور بالخصوص جو ٹرانسجنڈر کا جو قانون میں نے ابھی بتایا ہے، اس حوالے سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی آوازوں کو آپ بلند کریے اور حکام بالا تک یہ آواز جانی چاہیے تاکہ یہ خواجہ سرا کے تحفظ کے آڑ میں یہ غلط جو بہرا روی کا قانون جو پاس ہونے جا رہا ہے اس کو جو ہے تحفظ کوئی نہ مل سکے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو بھی، ہمارے خاندانوں کو بھی، اور جو ہے ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اور پوری عوام کو، پورے ملک کو، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ دجال کی فتنوں سے، نت نئے جو مختلف نئے قسم کے نمودار ہو رہے فتنے، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.